الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ نقشبندیہ میں 3 چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ ایک کثرت ذکر، دوسرا اتباع سنت، تیسرا صحبت شیخ۔ کثرت ذکر پر تو کل گفتگو ہوئی، آج اتباع سنت کے متعلق بات کی جائے گی۔ سلسلہ چشتیہ کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو کھانے پینے کے باقی مجاہدے کرنے آسان، ہر حال میں سنت کے مطابق عمل کرنا یہ بہت مشکل کام۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدہ کیا اور میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے زیادہ بڑا مجاہدہ کوئی نہیں دیکھا۔ نفس کے اوپر باقی مجاہدے آسان ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کچھ سال رہا، پھر کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں۔ کیوں جاتے ہو؟ حضرت میں تو آیا تھا کوئی آپ کی کرامت دیکھوں گا، کوئی ایسی چیز دیکھوں گا، میں نے تو اتنے 8 سال گزارے یا اتنے سال گزارے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان 8 سالوں میں کوئی کام مجھے سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑا کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہوتی ہے نا وہ کرامت کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ ہم سے ساری دنیا کی کرامتیں چھین لی جائیں اور ہمیں سنت کی اتباع عطا فرما دیں تو ہم اس میں کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، اور ساری دنیا کی کرامتیں ہمیں دے دیں اور سنت کی اتباع ہم سے لے لیں تو ہم اس میں اپنی خاری کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ایک ذہن بنا ہونا چاہیے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ نماز میں ہر مقتدی کو امام کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اگر امام کی پیروی نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہماری پوری زندگی کی مثال نماز کی مانند ہے، اور اس نماز کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت پر کرتے ہیں، ہر معاملے میں چھوٹا ہو یا بڑا، حتیٰ کہ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، زندگی کے ہر کام میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اے میرے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو سنت کی اتباع کرنے سے انسان اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ انسان کو پسند کر لیں، سبحان اللہ۔ آپ اس کی مثال سمجھنے کی خاطر یوں لیں کہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جسم کے جس عضو کا زیور پہن لیں گی نا
ہمارا وہ عضو ہمارے خامند کی نظر میں خوبصورت ہوگا. چنانچہ وہ اپنی انگلیوں پہ انگوٹھیاں پہنتی ہیں جس میں ڈائمنڈ لگے ہوتے ہیں تو یوں محسوس کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. پھر ہتھیلی پہ مہندی لگا لیتی ہیں، سمجھتی ہیں میرے ہاتھ خامند کی نظر میں بہت خوبصورت. چوڑیاں پہن لیتی ہیں، اب میری بازو میرے خامند کی نظر میں بہت خوبصورت. کانوں میں بالیاں ڈال لیتی ہیں، اب میرے کان خامند کی نظر میں زیادہ خوبصورت. تو غرض جس عضو پہ زیور پہن لیتی ہیں ان کی نظر میں وہ عضو خامند کی نظر میں خوبصورت ہوتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں دلہن کو رخصتی کے وقت سجایا جاتا ہے. دلہن کو کیوں سجاتے ہیں بھائی؟ کہ خامند کو پہلی نظر میں پسند آ جائے. اس کا میک اپ ہوتا ہے، اس کو زیور پہناتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں کہ بس خامند کی پہلی نظر پڑے تو خامند کے دل میں اس کی جگہ بن جائے. جس طرح ایک دلہن یہ سمجھتی ہے کہ بننے سنورنے سے یا زیورات کے پہننے سے خامند کی نظر میں میں زیادہ پسندیدہ بن جاؤں گی، مومن کو چاہیے کہ یہ کیفیت دل میں رکھے کہ میرے جسم کا جو عضو سنت کے مطابق عمل کرنے لگ جائے گا وہ عضو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے گا. اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جا کر فارغ ہو جائے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور کوئی بندہ سنت کے خلاف کوئی عبادت کرے تو اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا. تو سنت کے خلاف عبادت پر بھی ثواب نہیں ملے گا اور سنت کے مطابق بیت الخلاء جانے پر بھی ثواب مل جائے گا. آج کل برانڈ کا ٹائم ہے، عورتیں برانڈ کی چیز خریدتی ہیں تو اور جس چیز پہ برانڈ کی مہر لگی ہوئی ہو ہاتھ میں آتے ہی اس کو پسند کر لیتی ہیں کہ اچھا یہ تو فلاں چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے تو جس کے اوپر سنت کے برانڈ کی مہر لگی ہوگی اللہ کے ہاں قبول. فرشتے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھے جائیں گے، اچھا بھئی یہ تو قبول چیزیں ہیں نا، یہ تو سنت کے مطابق ہوئی ہیں، اور جو چیز سنت کے خلاف ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے اپنے عملوں کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے جتنا کامل سنت کے مطابق کر سکیں اتنا بہتر ہے. اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے، زندگی کی ایک ترتیب بنانی پڑتی ہے. آج لوگوں نے فرنگیوں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق کھانا پینا کرتے ہیں. تو بھئی اگر فرنگی کے مطابق وہ کھانا پینا کر رہے ہیں تو ہم سنت کے مطابق کریں، ہمیں اس پر اجر ملے گا. سنت کی اتباع سفینہ نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی نوح کے اوپر سوار ہو گیا من رکبہ نجا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ہم بھی اگر سنت کے مطابق عمل کر لیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے. ہر دور اور ہر زمانے میں سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوئے ہیں. سنت کے ہمیں متلاشی بننا چاہیے، یعنی تلاش رہے، جہاں نظر آ جائے کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے اسی کو اپنائیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے سنتوں کو اپنائیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ باجید بستامی رحمۃ اللہ کو کسی نے خربوزہ پیش کیا تو انہوں نے دینے والے کو کہا کہ یہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹ کے کھایا تھا یا ایسے توڑ کے کھایا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. فرمانے لگے کہ جب تک مجھے تحقیق نہیں ہوگی کہ کس طرح سے کھایا تھا میں اس وقت خربوزہ نہیں کھاؤں گا. تو خربوزہ ہی کھانا مؤخر کر دیا
کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ اچھا، زندگی میں کوئی 8-10 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم روز کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ مثلا کھانا پینا دن میں کم از کم 3 بار کرتے ہیں، کپڑے بدلنا روزانہ کرتے ہیں، سونا جاگنا روزانہ کرتے ہیں، نہانا اکثر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ گننے چاہیں تو 8-10 کام ایسے ہوں گے کہ جو آپ روزانہ کرتے ہیں۔ اب ان 8-10 کاموں کو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیں کہ جی سنت کے مطابق نہانے کا کیا طریقہ ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ آپ پہلے وضو کریں، یہ کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ کھانے کا کیا طریقہ ہے وہ بتا دیں گے کہ دسترخوان بچھائیں اور اس پہ بیٹھ کے کھائیں اور یہ کریں اور یہ مت کریں۔ تو ان 8-10 کاموں کو آپ سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیں اور اس کے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کے زندگی کے یہ 8-10 کام سنت کے مطابق بن گئے تو باقی تھوڑی چیزیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، پھر ان کا سنت کے مطابق کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس ترتیب سے پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھلتی دیکھی ہے۔ تو ہر کام کو سنت کے مطابق کر کے لطف لیجئے، مزے لیجئے۔ جس کام کو آپ سنت کے مطابق کریں، انجوائے جیسے بندہ کرتا ہے نا، انجوائے کریں اس کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انجوائے کرتے تھے، اور ان کو اگر کوئی کہتا تھا کہ کافر دیکھ رہے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ایسے بندے کے اندر کیفیت آ جائے کہ بندہ یوں ہی سمجھے کہ ان احمقوں کے پیچھے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ مسنون اعمال کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، ہر کام کو سنت طریقے سے کرنا، اس کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس سے سالک کی ترقی جلدی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک نوجوان آئے، چترال کے علاقے سے تھے، بہت مجاہدہ کرنے والا نوجوان۔ بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی نجی محفل میں کسی بندے کے پوچھنے پہ بتایا کہ میں صائم الدہر ہوں، یعنی مستقل روزہ رکھتا ہوں، ہر روز روزہ رکھتا ہوں، اور اس وقت مجھے زندگی کے 32 سال ہو چکے ہیں۔ یعنی زندگی کے 32 سال میں وہ کہتے ہیں کہ سوائے عیدین کے میرا روزہ کبھی قضا نہیں ہوا، ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے چھوٹے بیٹے سیف اللہ نے سنا تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے آ کے کہنے لگا ابو جی یہ نوجوان کتنا مجاہدہ کرتا ہے کہ 32 سال سے عیدین کے علاوہ اس کا کوئی روزہ قضا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کام آسان ہے۔ کہنے لگا ابو جی آسان ہے؟ میں نے کہا یہ آسان ہے، اس سے یہ کہو کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ تو سیف اللہ گیا اور اس نے جا کے پوچھا، تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ جو صوم داودی ہے، جو سنت ہے، وہ مشکل ہے، اور اس کے علاوہ مستقل وہ کہنا جی اب تو میری عادت بن گئی ہے، لوگ بھی 2 دفعہ دن میں کھاتے ہیں، میں بھی 2 دفعہ کھاتا ہوں، ایک فجر اذان سے پہلے اور ایک مغرب کے بعد، دن میں مجھے کھانے پینے کی عادت نہیں ہے۔ تو مستقل روزہ رہنا میرے لیے آسان ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار یہ کرنا یہ مشکل کام ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ کرنے والے یہ ترتیب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے قریبی حلقے کے ایک عالم ہیں، ماشاءاللہ ان کی زندگی کے شاید کوئی 30 سال گزر چکے ہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن وہ ہمارے ہاں جب بھی آتے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے آج آپ کا افطار ہے یا آج آپ کا صوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میرا افطار ہے، تو پھر ہم ان کو کھانا
دن میں دیتے ہیں، اور اگر ان کا روزہ ہو یا روزہ رکھنا ہو تو پھر ان کو اس حساب سے دیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ شادی شدہ ہے اور اللہ نے ان کو یہ توفیق دی، وہ زندگی بھر کی ترتیب چلا رہے ہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور روزے کی ایک لذت ہوتی ہے، اصل میں کھانا پینا یہ بشر کا تقاضا ہے، ملائکہ نہیں کھاتے پیتے، نہ کھانا پینا یہ ملکوتی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو کھانے پینے میں کمی کرنے پر انسان کی روحانی ترقی بہت جلدی ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، وہ بہت کم کھانے والے لوگ تھے، بہت کم کھاتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، اس سے ان کے اندر روحانیت بڑھتی تھی۔ جسم کمزور ہوتا ہے، روحانیت قوی ہو جاتی ہے۔ ہماری والدہ ماجدہ بہت روزے رکھتی تھی، کثرت سے روزے رکھتی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آج ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تب پتہ چلتا تھا جب ہم کہتے کہ پانی پی لیں، دوائی لے لیں، وہ کہتے تھی نہیں میرا روزہ ہے، ہمیں تو پتہ چلتا تھا۔ مجھے ڈاکٹروں نے کئی مرتبہ کہا کہ اپنی امی کو کہیں روزے نہ رکھے، بڑھاپا ہے، 80 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، اب ان کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک ایک گھنٹہ امی کی منتیں کرتا تھا کہ امی آپ احسان فرمائیں، میری منت قبول کریں، آپ نے روزہ اب نہیں رکھنا۔ تو وہ نہ نہیں کرتی تھی، چپ رہتی تھی، مگر اگلے دن پھر روزہ، پھر اگلے دن روزہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ تو میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور 1 گھنٹے تک میں مستقل روتا رہا کہ امی آپ کی صحت کمزور ہو رہی ہے اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے، تو میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں رزق کھلا دیا ہے اور آپ بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور ہو جائیں، بیمار رہیں، تو آپ کچھ کھائیں، کچھ پئیں، جوس پئیں، فلاں چیز پئیں، سوپ بنوائیں گے آپ کے لیے، فلاں کریں گے۔ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ اور اگلے دن جب میں صبح اٹھتا تھا میں اپنی ہمشیرہ سے پوچھتا تھا کہ امی کو دوائی دی، کہتی ان کا تو روزہ ہے، ان کی تو نیت ہی روزے کی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کو چسکا پڑ گیا تھا روزہ رکھنے کا۔ اور واقعی روزے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ چنانچہ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں ہر ہفتے، اور مہینے میں 3 دن ایام 20 جن کو کہتے ہیں، 13، 14، 15، اس کا روزہ رکھنا عادت ڈالیں۔ جو اپنی شہوت سے تنگ ہو، نکاح نہ کر سکتا ہو، وہ اس سے بھی زیادہ روزے رکھے، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ اور اگر کوئی اس طرح بھی اپنی شہوت سے جو ہے نا وہ امن نہ پائے تو وہ پھر ذرا صوم وصال رکھ کے دیکھے۔ صوم وصال کہتے ہیں کہ 2-3 دن روزہ رکھے، پانی سے افطار، پانی سے سحری، پانی سے افطار، پانی سے سحری۔ تیسرے دن ایسی طبیعت صاف ہوگی کہ سب شہوتیں ختم ہو جائیں گی اور جسم کے اندر ویکنیس ہوگی، نفس کی شہوت ٹوٹے گی اور انسان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ کبھی نوجوان بھی اگر روزہ رکھے پانی سے اور افطاری کرے پانی سے تو 3 دن تک اس کی لمٹ ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تو پھر سب کی جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر 5 دن رکھے تو 5ویں دن تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوں، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، اس لیے کہ 5 دن سے پیٹ بھوکا ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ کے اندر کوئی کھچاؤ پڑ رہا ہے۔ تو پھر 5ویں دن ہم یونیورسٹی کے زمانے میں اپنے پیٹ کے اوپر رومال باندھتے تھے، تب یونیورسٹی جانے کے قابل ہوتے تھے، کرتے کے اندر رومال باندھا ہوتا تھا، کس کے باندھتے تھے۔ تب ہمیں وہ سنت سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے ہوئے تھے۔ 5ویں دن یہ بات سمجھ میں آئی، اور پھر سنت کی اتباع کے لیے ہم جب رومال باندھتے تھے تو اس میں کوئی چھوٹا پتھر بھی رکھ لیا کرتے تھے کہ سنت کی اتباع نصیب ہو جائے۔ مگر
سنت کا ایک لطف ہے، انجوائے کرتا ہے بندہ اس کو، اور یہ اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو سنت کا دیوانہ، ہر کام حتیٰ کہ دیکھنا، مسکرانا، بولنا، چلنا پھرنا، ہر چیز کو سنت کے مطابق بنائے۔ ہمارے گھر میں کتاب آئی شمائل کبریٰ، اس میں نبی علیہ السلام کی سنتیں دی ہوئی ہیں، تو میری اہلیہ نے اس کو پڑھا، تو میں نماز پڑھ کے گھر آیا تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے، مجھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے میں آپ کی پوری زندگی کو دیکھ رہی ہوں۔ جو میں نے کتاب میں پڑھا، جب میں نے آپ کی زندگی میں دیکھا تو اس چیز کو اسی کے مطابق دیکھا۔ تو الحمدللہ بندہ ایسی کوشش کرے کہ ہر عمل اس کا سنت کے مطابق ہوتا چلا جائے۔ بہت سارے طلباء یا علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کو سنت کے طریقے پر کر دینا یہی سنت ہے۔ یہ سنت کی اتباع کا پہلا درجہ ہے۔ ہم ابھی پہلے درجے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ سنت کی اتباع کے 3 درجے ہمارے مشائخ نے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جو کام نبی علیہ السلام نے جس طریقے پر کیا اس کام کو اسی طریقے پر کرے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ اگلے درجے میں ترقی کر جاتا ہے۔ اور سنت کی اتباع کا دوسرا درجہ ہے اخلاق نبوی کی اتباع، کہ بندے کو ایسا سنت کے ساتھ موانست ہو جائے، اس کے اخلاق بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق کی مانند بن جائیں، ان میں حلم ایسا آ جائے، غصے پہ کنٹرول ایسا آ جائے، رأفت و رحمت آ جائے طبیعت میں، درگزر آ جائے، معافی آ جائے۔ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق عظیمہ تھے ان کا رنگ بندے پہ چڑھ جائے، یہ سنت کی اتباع کا اگلا درجہ ہے۔ اب آج دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان لباس تو سنت کے مطابق بنا لیتے ہیں، کھانا پینا تو سنت کے مطابق بنا لیتے ہیں، لیکن ان کا غصہ، توبہ، ان کے ذرا گھر والوں سے پوچھ کے دیکھو، ان کے اخلاق سنت کے مطابق نہیں بنتے۔ اس لیے وہ نیک سے نیک تر بن رہے ہوتے ہیں اپنی نظر میں، اور ان کے گھر والے دین سے دور تر جا رہے ہوتے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کے، کہ اس نے شکل تو بدل لی ہے سنت والی، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ انسان نہیں ہے، غصہ آ جائے تو یہ پکا حیوان ہے، بے سینگ کا جانور ہے۔ تو سنت کی اتباع کا پہلا درجہ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور اس سے اگلا درجہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ نبی علیہ السلام کے اندر جو درگزر کا معاملہ تھا، جو حلم کا معاملہ تھا، نبی علیہ السلام جس خوش خلقی سے لوگوں کو پیش آتے تھے، یہ بندہ بھی اسی طرح اخلاق کو اپنا لیتا ہے اور لوگوں کے لیے یہ اتنا اچھا اخلاق والا بن کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ سنت کی اتباع کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر اگر سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہے اور اخلاق بھی سنت کے مطابق ڈھل چکے ہوں، تو کرتے کرتے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ ایک تیسرا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ سب سے کامل درجہ ہے اتباع کا، اس کو کہتے ہیں احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ نبی علیہ السلام کے دل میں جو کیفیتیں تھیں ان کا رنگ بندے کو نصیب ہو جائے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز میں جو حضوری تھی، خشیت تھی، وہی حضوری اور خشیت بندے کو نصیب ہو جائے۔ جو اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں ٹھاٹھے مارتی تھی، وہ بندے کے دل میں بھی رنگ آ جائے۔ تو تیسرا درجہ ہے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور جو کاملین ہوتے ہیں ان کو یہ تینوں درجے نصیب ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع تینوں درجوں میں کامل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ. وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ. قال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، حال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں سنت کے رنگ میں یوں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ ہم جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، ملک الموت آئے، ہمارے دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا نظر آئے، ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا نظر آئے، ہمارے جس عضو کو ملک الموت ٹٹولے سنت نبی سے اس کو آراستہ پائے. ایسی ہماری کیفیت ہو اور ہم اس طرح سنت زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمیں اپنے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں سنت کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و